السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ عباد اللہ اربعہ میں سے چوتھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی لائف ہسٹری ہم پڑھیں گے۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو قصی پہ جا کے شجرہ نسب ہے وہ مل جاتا ہے، اور زبیر بن عوام کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے ابن حواری رسول، اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ ان کے والد کی پھپھی تھیں۔ تو عربوں میں جو والد کی پھپھی ہیں ان کو اپنی یعنی گرینڈ آنٹ جو ہے وہ بھی آنٹ ہی کہلاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ جو محبوب ہستی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر تھے۔ اور جنگ جمل میں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور بہت ہی یہ فرور کے ساتھ، اور تھے بہت بہادر، بہت جری، بہت بہادر، کوئی خوف ڈر تو ان کے کہیں پاس سے بھی نہیں گزرا ہوا تھا، تو بہت بہادری سے یہ لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ کوئی اگر مجھے آ کے تو عبداللہ کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اس کو 1000 دینار دوں گی۔ تو یعنی اس قدر وہ پریشان ہوئیں کہ کدھر ہیں اور ان کے ساتھ کیا بنی۔ بہرحال پھر یہ کئی زخم ان کے جسم پر آئے ہوئے تھے، لیکن یہ زندہ تھے، تو جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو وہ سجدے میں گر گئیں، شکر کے سجدے میں گر گئیں۔ صفیہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ان کی دادی تھیں، اور پھر اسی طرح سے انہی کے حوالے سے جو حضرت عائشہ ہیں ان کی کنیت تھی ام عبداللہ، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچپن میں ہی مین تعلیم جو ہے دین کی وہ حضرت عائشہ سے پائی، اور اس کے بعد پھر بہت اور ان کا جو علم ہے وہ بہت بڑھا، اور ان کی ایک اپنی رائے ہوتی تھی اور ثقہ رائے ہوتی تھی، اور لوگ ان سے فتاویٰ بھی پوچھتے تھے۔ اور ان کے اپنے چھوٹے بھائی عروہ بن زبیر جو کہ تابعی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے عروہ الفقیہ، اور صحابی نہیں ہے وہ، لیکن ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان کی اپنی کچھ اور مزید اولادیں بھی ان کی شاگرد بنی۔ جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور ہجرت تقریباً مکمل ہو گئی، تو ایک کچھ وقت گزر گیا کہ جب مسلمانوں میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو یہود نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے، ہم نے ان کی اولاد بند کروا دی ہے۔ تو پھر یہ پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ یعنی فرسٹ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے ذرا سا تقریباً کچھ مہینے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، سال سوا سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ تو تب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر پڑھا اور بہت خوش ہوئے کہ یہ ہمارے ہاں مہاجرین میں اولاد ہوئی ہے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی جو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے تشریف لانے کے بعد انصار میں جو سب سے پہلے صحابی پیدا ہوئے تھے وہ نعمان بن بشیر تھے۔ تو پھر ان دونوں کی اس نسبت سے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا کلوز تعلق بھی تھا، بڑی دوستی تھی، بڑا بھائی چارہ تھا، اور انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی زندگی کے آخر تک جو ہے عبداللہ بن زبیر کا ہی ساتھ دیا۔ وہ جو فتن کا زمانہ ہے ان کا ایک پینفل اور کنٹروورشل سا، اس میں نعمان بن بشیر کی بالآخر پھر شہادت ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ
ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی تھی، یعنی کھجور چبائی اور اپنے تھوک سے، اپنے لعاب مبارک سے اس کو نرم کیا، اور پھر اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے منہ میں ڈالا، اور اس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کے منہ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اور جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ انتہائی دلیر تھے، بالکل خوف تو ان کے اندر کہیں سے گزرا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ بچے تھے نا، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میکسیمم بھی اگر یہ ہو سکتے ہیں نا تو یہ 10 سال کے ہو سکتے ہیں، وہ کہ پھر اس سے ذرا سے چھوٹے بتائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ یہ یرموک میں اپنے والد کے ساتھ تھے، یعنی گھوڑے کے اوپر سوار تھے اپنے والد کے ساتھ، واللہ عالم۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے جو بچے تھے نا، جب وہ امیر المومنین بھی تھے اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، تو ان کو دیکھ کر تو سارے بچے فرار ہو جایا کرتے تھے کہ عمر آ گئے ہیں، سوائے عبداللہ بن زبیر کے، یہ ڈٹ کے کھڑے رہتے تھے۔ اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، حواری رسول کا بھی ان کو جو لقب ملا ہے وہ کس دن ملا ہے؟ غزوہ خندق کے دن، جب انہوں نے وہ اتنا بڑا کام تنہا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیک اینڈ فورتھ بھیجا کرتے تھے ادھر کہ جاؤ بنو قریظہ کا پتہ کر کے کون آئے گا، تو یہی والنٹیئر کرتے تھے، اور یہ اکیلے جاتے تھے اور جا کے پتہ کر کے آتے تھے کہ بنو قریظہ کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی بہت مجاہدانہ اسلوب پر تربیت کی تھی، اور یہ جو بہادری ہے یہ عروج پر اس وقت پہنچی ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا، اور یہ اسلامک ہسٹری کا بڑا ایک پینفل ایک دور ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ذکر کرنے لگیں تو یہ ذکر آتا ہی آتا ہے، کیونکہ ان کی یہی زندگی تھی، ان کی زندگی میں زیادہ تر یہی چیزیں ہوئیں۔ لیکن اس پرفتن دور کو ہم مختصراً دیکھیں گے۔ شروع میں ہم ان کے ذرا کوئی جو اپنے خصائص ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں کہ تقریباً 33 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، جس میں سے 2 متفقن علیہ ہیں۔ امام بخاری نے 6 روایت کی ہیں اور مسلم نے 2 کی ہیں، اور ان کا جو شمار ہے وہ صغار صحابہ میں ہوتا ہے، گو کہ اپنے علم کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، جہاد اور عبادت کے اعتبار سے یہ بہت ایک بڑی ہستی تھے صغار صحابہ میں سے، لیکن علم، شرف، جہاد اور عبادت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کی احادیث جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے، پھر اسی طرح ان کے والد زبیر بن عوام سے، اپنی والدہ اسماء سے، اپنی خالہ عائشہ سے، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سے انہوں نے روایت کی ہوئی ہیں۔ فارس قریش کا شہ سوار ان کا لقب تھا، ان کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کو امیر المومنین بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک وقت پر اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کے خلیفہ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں پھر آگے چل کر بہت ایک پراشوب جو ہے وہ وقت آیا۔ ان کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے، عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی نمازی کو عبداللہ بن زبیر سے زیادہ خوبصورت اور احسن نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ام جعفر بنت نعمان کہتی ہیں کہ وہ اسماء بنت ابی بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئیں، اور کہتی ہیں کہ ان کے پاس ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، تو وہ کہتی ہیں قوام اللیل صوام النہار حمامۃ المسجد، یعنی قوام اللیل بہت زیادہ رات کا قیام کرنے والے، بہت زیادہ دن کو روزہ رکھنے والے، اور ان کا نام رکھ دیا گیا تھا حمامۃ المسجد، یعنی مسجد کا کبوتر جو مسجد ہی میں رہتا ہے، جس کو مسجد ہی سے محبت ہے۔ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے دل کے اندر کچھ ابن زبیر کے بارے میں بات ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو ان کی طرح کا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والا اور ان کی طرح کا نماز پڑھنے والا آپ کو کوئی نظر ہی نہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ وہ جو صوم وصال ہے اس سے منع فرمایا ہے نا، کہ لگاتار روزہ رکھنا، افطار کرنا اور پھر رکھ لینا، افطار کرنا اور پھر رکھ لینا، یعنی سحری کھانا ہی نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کر لیتے تھے، صحابہ کا دل چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، اور پھر اس دن جس دن یعنی کچھ دنوں کے بعد پھر چاند نکل آیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی عید آ گئی اور ان کی ذرا خلاصی ہوئی صحابہ کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ آپ تو، میں تو رکھ سکتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو جسمانی قوت جو ہے اور روحانی قوت بھی درکار ہوتی ہے، روزے کے لیے صرف جسمانی قوت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ 7 دن کا صوم وصال رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وہ ابن ابی ملیکہ ہی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 7ویں دن ہمارے اندر جب صبح کرتے تو ہم سب سے زیادہ حشاش بشاش ہوتے تھے۔ پھر یہ انتہائی ذہین اور قابل تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 100 غلام تھے، اور ہر غلام سے یہ فرق زبان میں بات کرتے تھے۔ اب اس کی 2 تشریحیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈفرینٹ مفتوحہ علاقوں سے جو غلام آتے تھے ان کی لغت فرق ہوتی تھی، تو ہم تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم پنجابی بھی ہیں نا تو ہم ایک ہی پنجابی بول پاتے ہیں، دوسری بولنا پڑے تو ہم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ 100 غلام تھے اور ہر کسی سے ان کی لغت میں بات کرتے تھے، اور دوسرا اس کا یہ معنی بتایا گیا ہے کہ ہر غلام کے مزاج اور طبع کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، کس کے ساتھ، اور یہ ایک مردم شناسی ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ سختی سے بات کرنی ہے تو یہ ٹھیک رہے گا، اس کو نرمی سے سمجھانا ہے تو یہ ٹھیک رہے گا، اس کے ساتھ فارم رہنا ہے، اس کے ساتھ لچک دکھانی ہے، واٹ ایور۔ تو بہرحال یہ ان کی خوبیوں میں آتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، یہ عمر بن قیس راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھتے کہ وہ آخرت کے امور میں کیسے ہیں تو تم کہتے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو دنیا کی طرف ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مائل نہیں ہوتا، اور اگر تم ان کو دیکھتے کہ وہ دنیاوی امور میں کیسے ہیں تو تم کہتے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف یا آخرت کی طرف بالکل مائل نہیں ہے۔ یعنی دونوں چیزوں میں وہ ایکسیل کرتے تھے، اور ایک جیسے طبیعت کے اندر ہوتی ہے نا ایک شدت ہوتی ہے، تو عبادات میں بھی بہت آگے نماز پڑھا کرتے تھے، تو بعض اوقات لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مسجد کا پلر ہے، ایسے سٹل ہو کر تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ کان ابن الزبیر اذا قام الی الصلاۃ کانہ عود، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لکڑی ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ان کا محاصرہ ہوا ہے اور جب پھر ان کی شہادت ہوئی ہے، تو عمر بن دینار کہتے ہیں کہ اس وقت ابن زبیر ادھر حتیم میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور جبکہ منجنیق جو ہے وہ نصب کی گئی تھی۔ یہ سب سے بڑا جو ایک آفنس ہسٹری میں ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تقریباً 80 ایئرس کے بعد ہی ہو گیا، وہ تھا کہ کعبہ کی یعنی جو اینٹیں بھی گرا دی گئیں جس میں، اور کیٹاپلٹ جو استعمال کی تھی ان لوگوں نے، تو وہ منجنیق نصب ہوئی ہوئی تھی اور ان کے لیے نصب ہوئی ہوئی تھی، اور یہ اس منجنیق کے اندر اس کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن زبیر کے بارے میں 3 چیزوں میں کوئی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ یہ 3 چیزیں تو ان کے اندر تھیں ہی تھیں، شجاعت، عبادت اور بلاغت۔ یعنی بہادر بھی بہت تھے، عبادت گزار بھی بہت تھے، اور ایلوکوینٹ بھی بہت تھے، بات بھی بڑی شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے۔ جب یزید نے ان کو کہا تھا نا کہ اس کا دل تھا کہ ان کو کسی طریقے بھی لایا جائے، دمشق لایا جائے اور یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، تو یعنی ہتھکڑیاں ڈال کے لایا جائے اور اس طرح سے، تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ اس طرح شاید یہ نہ آئیں، تو پھر اس نے ان کو خط لکھا کہ تم آؤ، میں تمہیں چاندی کی زنجیر دیتا ہوں اور سونے کے تمہیں ہینڈ کفس دیتا ہوں، یا اس طرح کی کوئی اس کی وہ تھی آفر، اور آ جاؤ اور آ کے تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ یعنی یہ نہیں بنے گا کہ ابن زبیر کو زبردستی لایا گیا، تم بڑی شان و شوکت سے آؤ گے۔ تو واپسی انہوں نے عربی کے ایک شعر میں اس کو جواب دیا تھا، وہ اگر ہمیں عربی آتی ہو تو پھر تو ہمیں اس کا صحیح مزاج سمجھ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پتھر چبائے جا سکتے ہوں اور وہ نرمی سے ہمارے دانتوں کے نیچے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہوں تو پھر میں آ جاؤں گا۔
یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ نہ ہو جائے. جب خطبہ دیتے تو ان کی آواز انتہائی گونج والی اور بھاری اور بلند آواز تھی. ایسے کہتے ہیں کہ جیسے دو پہاڑ ہوں تو وہ ہل جائیں ان کی آواز سے، ایسے لرزہ طاری ہوتا تھا. اور بال ان کے لمبے تھے کندھوں تک یا ادھر گردن تک، اور پچھلی عمر میں پھر اپنی داڑھی مبارک جو ہے اس کو زرد رنگ کیا کرتے تھے. انہوں نے شروع میں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے لشکر قسطنطنیہ میں اور یزید کی حمایت میں، تو اس وقت یہ قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل تھے. یہ وہ جو پہلا لشکر ہے نا جو قسطنطنیہ کے لیے گیا ہے، اس میں یہ بھی شامل تھے. اب ہم ان کے اس دور میں آتے ہیں کہ جب یہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا سوائے ان کی پیدائش کے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ ابھی یہ ان کی اٹھان ہو رہی تھی، بڑے ہو رہے تھے، والد ان کے زندہ تھے اور پیسفل سارا کچھ انوائرمنٹ تھا. حضرت عثمان کی جو شہادت ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں پیش تھے، اور یہ بار بار ان کو جا کر عرض کیا کرتے تھے کہ آپ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم ان خوارج سے لڑیں اور ہم ان کو ختم کریں، اور یہ جو انہوں نے آ کر یہ ہنگامہ مچایا ہوا ہے تاکہ یہ ختم ہو. لیکن امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ کے اندر خون نہیں بہاؤں گا. تو ان کو اتنے زخم لگے اس دن، انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان کو پھر اٹھا کر، جیسے اسٹریچر پر اٹھا کے لایا جاتا ہے اس طرح سے ان کو اٹھا کر لایا گیا تھا. اس طرح یہ کر رہے تھے ڈیفینڈ عثمان رضی اللہ عنہ کو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت حسن کا دور، اس میں ان کا کوئی ایسا رول نہیں ملتا کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ ان کو خلافت کی کوئی ان کے اندر انسپریشن تھی یا یہ بننا چاہتے تھے. پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو معاویہ کے ہاتھ پر بھی انہوں نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ان کی اور معاویہ کی شروع میں کچھ تھوڑی سی رہی ہے کھچاؤ، اور اس میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا کہ اپنے کہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ابن حواری رسول ابن ذات النطاقین، اور اسی طرح سے ایک دو اور بھی اپنے انہوں نے لکھے تھے، الا معاویہ ابن ہند لکھ دیا. ابو سفیان بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے، کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کون ہو اور تم یہ بھی سمجھ لو کہ میں کون ہوں. اب اس میں بھی ایک یعنی جرت چاہیے. بہرحال کہتے ہیں کہ جب وہ خط معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو یزید بھی پاس تھا. اس نے جب وہ خط دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کو سبق سکھانا چاہیے اور ایک ایسی آرمی بھیجیں کہ جس کا ایک پہلا سپاہی جو ہے وہ اگر مکہ میں ہو تو آخری اس کا دمشق میں ہو. تو معاویہ نے جو واپسی رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھوایا وہ تھا الا عبداللہ ابن الزبیر، اور ساتھ ان کے سارے القاب، حواری رسول کا بیٹا، ذات النطاقین کا بیٹا، من معاویہ بن ابو سفیان، کہ یعنی اپنی جو بلدیت ہے وہ درست کر دی. اور ان کو کوئی ایشو تھا، ان کی کوئی زمینیں ان کی زمینوں کے ساتھ ملتی تھیں اور ان کے جو ملازمین تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ہوئی رہتی تھی سارا وقت، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم امیر المومنین کے ہیں یا اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ میری زمین تمہاری، میرے سارے ملازمین تمہارے، اور اس طرح کر کے نا جو انہوں نے خط لکھا. تو عبداللہ بن زبیر بہرحال ان کی اس جو ایک جسچر تھا اس سے نرم بھی پڑے. اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید سے بھی کہا تھا کہ تم دیکھو کہ جو چیز معاف کرنے سے یا ریٹیلیٹ نہ کرنے سے یا پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہوئے اپنی پاور کو استعمال نہ کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ویسے نہیں، وہ تو پھر کشت و خون ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا نا، اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر کو کوئی کسی قسم کی ان کے ساتھ شکایت نہیں ہوئی. اور ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاویہ کی جو رین ہے وہ کئی اور سال تک بھی چلتی رہتی، دنیا تک بھی چلتی رہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑا صحابہ کرام کو. اب جلیل القدر صحابہ کرام زندہ تھے تو اس وقت کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نامینیٹ کیا. اب معاویہ صحابی ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ رینک میں وہ صحابی نہیں ہیں کہ جو صحابی اس وقت زندہ بھی تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ زندہ تھے، عبداللہ بن عمر زندہ ہیں، عبداللہ بن عباس زندہ ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص زندہ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جلیل القدر صحابہ یہ زندہ ہیں. تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا یزید جیسے انسان کو ایکسیپٹ کرنا. معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیں تو یہ دے دیں کہ انہوں نے جمل بھی وٹنس کی تھی، انہوں نے جنگ صفین وٹنس کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کی جنگیں جو ہیں وہ حسن رضی اللہ عنہ کا انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح پھر انہوں نے بھی یہی کیا کہ آپ کو چاہیے آپ لے لیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ان کا اجتہاد تھا، اس کے اوپر وہ انسان تھے، ایک پولیٹیکل اجتہاد تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بنا لوں گا تو یہ کشت و خون جو ہے نا خلافت کے لیے یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک ڈائنیسٹی جو ہے یہ میں بنا دوں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ کس نے آگے سے خلیفہ بننا ہے. حالانکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو رہے خلیفہ. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کتنے دن خلیفہ رہا ہے؟ صرف 3.5 سال. اور یزید کا بیٹا پھر خلیفہ نہیں بنا. یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید بن معاویہ. وہ ایک بیمار سا ایک نوجوان تھا، ساری زندگی سے بیمار وہ رہتا تھا، اور وہ نیک انسان تھا اور وہ باپ کو روکتا تھا. ہر قسم کے کشت و خون میں اس نے باپ کو روکا ہے. اور پھر وہ جب یزید کا انتقال ہوا ہے تو 40 دن کے لیے معاویہ خلیفہ بنے ہیں، اینڈ دین ہی ڈائڈ. اور پھر جو ڈائنیسٹی ہے نا یہ مروان کی طرف چلی گئی، یعنی اس کے معاویہ کے چچا کے بیٹے کی طرف، مروان کی طرف چلی گئی. اور پھر مروان سے کئی سینچریز جو ہے وہ ڈائنیسٹی چلی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو پلان کیا وہ یزید پہ ختم ہو گیا. اب یزید جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یزید اپنی سارے اعمال میں انتہائی وہ فاسق تھا. وہ شراب بھی پیتا تھا، اس کے ہر طرح کہ وہ نماز کو حالت نشہ میں بھی پڑھایا اس نے، اور نماز کو وہ ڈیلے بھی کرتا تھا. تو لہٰذا ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مومن یزید سے محبت نہیں کر سکتا. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس پہ لعنت کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کبھی تم لوگوں نے مجھے کسی کو لعنت کرتے دیکھا ہے؟ یعنی اپنی زبان، اگر کوئی لعنت کے قابل ہے تو خود لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر. ہمیں اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو قرون اولیٰ سے ایک جو مزاج چلا آ رہا ہے نا وہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ آپ یزید کی طرفداری نہیں کرتے. اور یزید کے ذمے جو ہے ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے. اس میں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دمشق میں تھا اور یہ سارا کچھ کوفہ میں ہو رہا تھا، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ سارا فساد کرنے والوں کو بعد میں بھی اس نے نہ کوئی سزا دی، نہ اس نے برا بھلا تک کہا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ایک بہت سب سے جو کہتے ہیں نا کہ بعض ہسٹورین نے لکھا ہے کہ وہ ہرہ، وہ جو کربلا سے بھی بڑھ کر جو واقعہ ہے وہ ہرہ کا ہے، جو مدینہ پہ اٹیک کرایا یزید نے. کیونکہ اہل مدینہ جو تھے وہ صحابہ کی اولادیں تھے، اور ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا یزید کی بیعت خلافت سے. اور پھر تیسرا جو اٹیک ہے جو اس نے کروایا جو اس کے ذمے میں جاتا ہے وہ ہے مکہ کا. تو اس میں جب یزید کی بیعت کا وقت آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بلکہ زندگی ہی میں 5 لوگ تھے مدینہ میں جنہوں نے نا بیعت سے انکار کر دیا تھا. وہ تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، اور 5ویں کون تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ. اب انہوں نے جب انکار کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں چھیڑا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ اس وقت تک اب انتقال کر چکے ہوئے تھے. جب یزید آیا تو اس کا تو طریقہ یہ تھا نا کہ ہر چیز کو آئرن ہینڈ کے ساتھ بس ڈیل کیا جائے. تو اس نے پھر یہاں سے یہ ساری جو شورشیں ہیں اور یہ سارے طریقے جو ہیں نا پھر یہ شروع ہوئے، اور یہ ہرہ کا بھی واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یزید کے زمانے میں نہیں ہوئی. یزید تو 3.5 سال کے بعد انتقال کر گیا، وفات پا گیا. اس کے بعد مروان خلیفہ ہوا. مروان جب خلیفہ ہوا تو اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ، مدینہ
اور عراق اور مصر، یہ سارے جو علاقے تھے ان کے یہ خلیفہ تھے، انہی کے گورنرز تھے وہاں پر، اور انہی کی ایک چل رہی تھی اور بڑی کامیاب خلافت چل رہی تھی، کوئی یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایشوز تھے۔ تو مروان جب خلیفہ بنا، جب اس کو بنایا گیا تو اس وقت اس کی عمر کوئی تقریباً 72 ایئرس تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ عبداللہ بن زبیر میرے سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ خلیفہ ہوں، تو مجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا تو اس کے باقی جو بنو امیہ تھے وہ بپھر گئے، اور ان کو یہ ہوا کہ نہیں، ہماری خلافت کیونکہ ہمارے ادھر سے چلی آ رہی ہے تو ہم نے ہی اپنی یہ ڈائنیسٹی رکھنی۔ تو پھر مروان کو انہوں نے بنایا، اور جب وہ بن گیا تو پھر تو وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ بنا، اور پھر اس نے دمشق سے باہر شروع کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی جو صوبے تھے اور وہاں جو ان کے گورنرز تھے، اور ان کے ساتھ جنگیں کرنا۔ اور سب اسی میں ایک جو جنگ تھی اس میں نعمان بن بشیر صحابی جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اور اسی طرح پھر مروان کے انتقال کے بعد عبد الملک بن مروان بن گیا خلیفہ۔ یہ عبد الملک بن مروان ہے کہ جس نے پھر حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا، اور حجاج بن یوسف ہے جس نے کیٹاپلٹ یوز کی تھی، منجنیق یوز کی تھی۔ اب اس وقت تک ان لوگوں نے بہت سے علاقے جو عبداللہ بن زبیر کے اس میں تھے خلافت کے اندر، وہ انہوں نے ایکوائر کر لیے ہوئے تھے، بنو امیہ نے ایکوائر کر لیے ہوئے تھے۔ اور پھر اینڈ میں مدینہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا عبداللہ بن زبیر کے، وہ بھی بنو امیہ کے اس میں چلا گیا تھا۔ اور واقعہ حرہ کے بعد تو خاص طور پر اس میں بے شمار صحابہ کی اولادیں شہید ہوئی تھیں۔ اور وہ یزید نے، ہم تھوڑا سا واپس یزید پہ جا رہے ہیں، کہ وہ اس نے اجازت دی تھی کہ جاؤ لڑ لو، مار لو، اور 3 دن تک مدینہ کو پلنڈر بھی کر لو، لوٹ لو حرم۔ اب جب اس نے، یزید نے اپنے ایک کمانڈر کو پیغام بھیجا کہ تم جاؤ، تم لیڈ کرو، تو وہ کربلا میں بھی تھا، تو اس نے واپسی کہہ بھیجا کہ میں اپنے ضمیر کے اوپر 2 بوجھ نہیں اب لے کے جا سکتا، حسین کا بوجھ ہی مجھ پہ کافی ہے، میں اب مدینہ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، تو اس نے معذرت کر لی۔ پھر اس نے ایک اور بندہ تھا جو کہ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سر کے اوپر صرف اپنے بادشاہ کی یا اپنے حکمرانوں کی وفاداری اور خون ان کی آنکھوں میں اترا ہوا ہوتا ہے، تو ایک شخص تھا مسلم بن عتبہ، تو اس کو بھیجا، اور اس کی پھر سرکردگی میں یہ مدینہ پلنڈر ہوا تھا۔ صحابہ کی اولادیں لڑیں وہاں پہ، بہت بے جگری سے لڑیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے، اور یہ جو شامی فوجیں تھیں ان کے اندر ایسا ایسا واریر تھا، اور ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ تھے، افریقی لوگ تھے، دوسرے تیسرے جگہوں کے لوگ، جن کو کئی طرح کے وار ٹیکٹکس آتے تھے، کئی طرح کے لڑائیوں کے طریقے آتے تھے۔ تو یہ شہید ہوئے ہیں، یہ ایگزیکیوٹ کیے گئے ہیں، لوٹ مار کی گئی ہے مدینہ میں، اور بہت وہ جو ہے نا ایک پراشوب وہ وقت تھا۔ اس کے بارے میں یعنی مزید ایسے بات کرتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے کہ اب کیا بندہ بتائے کہ اس دن کیا ہوا، ان 3 دنوں میں ان لوگوں نے کیا کیا، اور دونوں طرف مسلمان تھے، تو لیکن ایک طرف وہ تھے کہ جو لینیج کے اعتبار سے اور رینک کے اعتبار سے بہت اوپر، اور دوسرے وہ تھے کہ جن کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کر بھی کیا رہے ہیں اور کدھر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ تھوڑا سا جو حجاج ہے اس کے بارے میں، اس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا، وہ کوئی اس لہو و لعب کا نہیں تھا عادی یا اس طرح، اور عبادت بھی کیا کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اور لیکن ظالم تھا، اور تاریخ نے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم انسان کوئی نہیں دیکھا، اسلامی تاریخ نے ایٹ لیسٹ۔ اور اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی چند ایک نیکیاں تھیں جو کہ اس کے برائیوں کے سمندر میں ڈوب چکی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف سے نفرت ہمارے ایک مومن کے اللہ سے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام ذہبی کا یہ قول ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ اس حد تک جو ہے وہ آگے نکل گیا ہوا تھا اپنے ظلم میں۔ تو اس کے دور میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی ہے،
اور اس وقت تک جو ہے نا ان کا جو خلافت ہے بس مکہ کے اندر بس محصور ہو گئی تھی. ہر چیز عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور اہل مکہ بھی جو ہیں وہ پریشان بہت سخت ہو رہے تھے. اور حجاج نے اعلان کروانے شروع کر دیے تھے کہ میرا تم لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میرا تو بس اسے ایک باغی سے جھگڑا ہے، تو تم لوگ جو ہو میرے پاس آ جاؤ، کوئی تم لوگ کو کچھ نہیں کہے گا، نہ تم لوگوں کو کوئی مارے گا، نہ تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوگی. تو ہزاروں لوگ، کہتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے نکلتے گئے. اور اینڈ میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تنہا عبداللہ بن زبیر کو، کوئی ایک بھی ساتھ نہیں. اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکا ہے، ان کے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو چکا ہے. تو اس وقت پھر حجاج نے ان کو شہید کروایا اور شہید کیا، اور مکہ کے بالکل، کہتے ہیں حرم کے بالکل سامنے، کیونکہ یہ اندر تھے نا، اور ان کا سامان رسد جو ہے وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا. ہزاروں کی تعداد میں، کچھ لوگوں نے 10,000 لکھا ہے. ان کے جو سارے ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، ان کے جو گورنرز تھے ان کو شہر سے نکال دیا گیا، اور بالآخر یہ بالکل تنہا جب رہ گئے تو اسی اثناء میں حج کا موسم آ گیا. حج کا موسم آ گیا، دور دور سے لوگ حج کے لیے مکہ آنے لگے. حجاج نے ان ایام میں بھی شدید پتھراؤ جاری رکھا، یعنی اس نے حج کے دنوں میں بھی پتھراؤ روکا نہیں ہے. تو انہی دنوں میں، اچھا اب تھوڑی سی بات، عبداللہ بن عمر زندہ ہیں، عبداللہ بن عباس زندہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے فرام اندر وائف محمد بن حنفیہ زندہ ہیں. ان لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی. دو لوگ تھے نا، ادھر عبداللہ بن زبیر ہیں، ادھر عبد الملک بن مروان ہیں. عبداللہ بن زبیر ان کو کہتے تھے لیکن وہ نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کچھ کافی تلخی ہوئی ان کی، تو ان سب نے پھر مکہ چھوڑا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں اور محمد بن حنفیہ یہ طائف آ گئے تھے، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر طائف میں ہے. مدینہ انہوں نے چھوڑا کہ وہ حرم ہے، ہماری وجہ سے کہیں سے وائلیشن نہ ہو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جس کے اکیلے کی بیعت جو ہے وہ کئی ہزاروں کی بیعت کے اوپر بھاری تھی. کہ کوئی یہ کہے کہ عبداللہ بن عمر نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، تو یہ کہتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے آپ میری بیعت کر لیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا. یعنی یہ جو صحابہ تھے جو زندہ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا چکے ہیں، باقی چاروں تھے، ٹھیک ہے، اب حسین رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ دیں، باقی 3 عبداللہ جو ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ جب تک 2 لوگ ہیں نا، کیونکہ اس وقت تک یہ کوئی سوچ ہی نہیں تھی کہ پوری خلافت میں ایک سے زیادہ خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہ تھا نا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے با امر مجبوری، نہ چاہتے ہوئے بھی، اپنی خلافت کے ٹورڈز از اینڈ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور یہ 2 خلفاء رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑی خلافت، اور حضرت علی نے پھر کر لیا تھا کہ اچھا ادھر یعنی آپ کی ہوگی اور ادھر ہماری ہوگی. تو اس کے بعد پھر یہ جو صحابہ ہیں یہ نہیں کرتے تھے ان کی بیعت. جو ان کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ نے. عبد الملک بن مروان بہرحال ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجتا رہا ہے پیغامات صلح کے اور اپنی بیعت کے. صلح کے یہ نہیں کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، صلح کے یہ کہ آپ میری بیعت کر لیں، آپ دستبردار ہو جائیں، کیونکہ طاقت کے بلبوتے پر اب وہ جغرافیکلی تو ہر چیز کے اوپر قابض ہو چکا تھا. ہسٹورینز نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دل بہرحال عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے. ان کا جو ذاتی عمل تھا اس کی وجہ سے بھی، ان کی عبادت، اور وہ ایک انتہائی نیک، پرہیزگار اور ایک اچھے انسان تھے، اچھے اور سچے انسان تھے. اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس اور دین جو ہے نا یہ اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، اور ایک متقی انسان کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. یا یہ کہ کوئی تھوڑی بہت کوئی اس طرح کی چیز کر لے کہ جس میں اس کے نا کوئی، اس کے ہاتھ میں اتنی اتھارٹی نہ آئے کہ جس کو پھر وہ جو ہے وہ ہینڈل نہ کر سکے، یا وہ بہت نرم ہو جائے گا
تو جو بہت نرم خلفاء یا بہت نرم حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ فرم رہے گا تو پھر اس کو ایسے ایسے ڈیسیجنز میک کرنے پڑیں گے کسی اپنی خلافت کو یا بادشاہت کو یا جس چیز کو بھی، نیشن کو بھی بچانے کے، کہ جو بہت ظالمانہ ہوتے ہیں، جو ایک عام مسلمان ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ تو میں کئی دفعہ اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں نا اس حدیث کے بارے میں، تو پھر مجھے پتہ کیا سمجھ آتی ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ انبیاء جیسا اخلاق اگر، اور سیلف کنٹرول اور پائٹی اور ایک ایکیومن کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کب ڈیل کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے قتال بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، تو ایک بیلنس کہاں سٹرائک کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ آتا ہے نا تو وہ کرے پالیٹکس، ورنہ بالکل آرام سے چپ کر کے علم کا راستہ اپنائے اور گھر میں بیٹھ جائے، یا ویسے گھر میں بیٹھ جائے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ خبیثوں کا کام ہے، یعنی آپ کے اندر خباثت ہوگی تو آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ اپنی پالیٹکس میں آ کے تو آپ اپنی مینٹین کر سکیں گے، ورنہ آپ اس کو مینٹین بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو حق اور سچ کے مسافر تھے، حسین رضی اللہ عنہ بھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی، تو ان کی جو اینڈ ہیں وہ اس دنیا کے لحاظ سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ پینفل ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حجاج بن یوسف جب مر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، اس کے آخری الفاظ جو ریکارڈڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ تو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہارٹ آف ہارٹ میں شاید وہ سمجھتا تھا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ رہتی دنیا میں کس کو سچی ناموری دیتا ہے اور کس کو وہ متہم قرار دیتا ہے، کس کو الزام دیتا ہے۔ اب یزید ہے، حجاج بن یوسف ہے، ان کو کوئی نہ محبت کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان سب کے ساتھ ایک ایمان کے تقاضے کے تحت بھی محبت کی جاتی، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بہرحال عبد الملک کے جو خط ہے اس میں تھا کہ آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ اب آپ کے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی آپ کا مددگار، اب آپ مجبور محض ہیں، آپ کے لیے بہترین راہ عمل یہی ہے کہ آپ میری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت کر لیں۔ یعنی حجاج نے یہ اس کی طرف سے، عبد الملک کی طرف سے لکھا۔ امیر المومنین وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی پوری عزت کی جائے گی اور آپ جو طلب کریں گے آپ کو دیا جائے گا۔ امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو امن و صلح کی طرف مائل کروں اور آپ کو قتل کرنے میں جلدی نہ کروں۔ تو ابن زبیر نے رضی اللہ عنہما نے حجاج کے خط کا کوئی جواب نہ دیا اور استقامت کا پہاڑ بن کر مقابلے پر ڈٹے رہے۔ کہتے ہیں اینڈ میں صرف 5 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے، اور عجیب بے بسی اور مایوسی کا عالم تھا۔ اس حالت میں ایک دن یہ اپنی والدہ سیدہ اسماء، اور اس وقت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی، یہ حضرت عائشہ سے تقریباً 2 سال بڑی تھیں، تو ان کو ملنے آئے ہیں، اور وہ بالکل اورینٹڈ تھیں اس وقت، کوئی ان کے اوپر بڑھاپے کے جو ایک سینلٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے اماں جان آپ کا کیا حال ہے؟ تو اسماء کہتی ہیں میرا حال کیا پوچھتے ہو، بصارت زائل ہو چکی ہے۔ ابن زبیر نے کہا کہ اماں جان موت میں بڑی راحت ہے۔ اسماء نے کہا رضی اللہ عنہا، بیٹے میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ کون ماں ہو جو کہے کہ میں تمہارا انجام دیکھ کے مرنا چاہتی ہوں؟ یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مر جاؤں، تو تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھ سے تمہارا کفن دفن کروں، اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو۔ ابن زبیر ہنس پڑے اور 10 دن کے بعد سلام رخصت کے لیے ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھیں۔ ابن زبیر اس وقت زرہ بختر پہنے ہوئے تھے کیونکہ والدہ سے رخصت ہو کر سیدھے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ تھا۔ ماں سے عرض کی اماں جان محاصرے کو 7 مہینے ہو گئے ہیں، میرے تمام ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ میرے 2 بیٹے بھی حجاج کی امان میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اور بھی کئی بیٹے ہیں اسماء رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بیویوں سے، ان میں سے کوئی حجاج کے ساتھ تھا اور کوئی ان کے ساتھ تھا، ادھر بھی تھے، عبد الملک بن مروان کے ساتھ بھی تھے۔ صرف 4-5 آدمی اور میرا بیٹا زبیر اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ حجاج مجھے امان دینے کے لیے تیار ہے اور عبد الملک نے وعدہ کیا ہے کہ جو طلب کروں گا وہ دے گا، تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ بتائیں، مجھے مشورہ دیں۔
تو صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے جواب دیا کہ بیٹا تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اگر تم حق پر ہو تو جاؤ، جس راہ میں تمہارے ساتھیوں نے جانیں دی ہیں اسی راہ میں تم بھی جان دے دو، اگر تم ناحق محض دنیا کے لیے لڑے ہو تو بہت برا کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، ساتھیوں کی جانیں گنوائیں اور خود کو ہلاکت میں ڈالا۔ یہ بہت ہی کسی کے اندر کوئی پائے کی انٹیگریٹی ہو تو وہ یہ جواب دے سکتی ہے ماں، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور بات یہی ہے کہ یا تو جنگ چھڑتی ہی نہ، اس جنگ میں کتنے تو شہید ہوئے ہیں، اور اب تم صلح کرو گے؟ اینڈ میں جب تم اکیلے رہ گئے ہو اب تم صلح نہیں کرو، اب تم جاؤ۔ اور انہیں پتہ تھا، شی نیو ویری ویل کہ اس طرح کے حالات میں پھر ہوا کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو، یعنی اتنی ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی کہ انہوں نے اس چیز کا بوجھ اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو صلح نہیں کرنے دی کہ یا تو یہ پہلے کر لی ہوتی، اور اگر اب پہلے نہیں کی تو پھر اب بھی نہیں کرنی۔ تو ابن زبیر نے عرض کی کہ اماں جان، میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت ہی کے لیے ساتھیوں کو لڑایا، صرف موجودہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم حق پر ہو لیکن اب حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دشمنوں سے دب جاؤ تو یہ شریفوں اور دینداروں کا شیوا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خدشہ ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مسئلہ کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، بکری جب ذبح کر دی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو اسے کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرو، راہ حق میں تلواروں سے کیما کیما ہو جانا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجے بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اور بس یہ الفاظ سنے اپنی والدہ کے تو کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے محبت سے اپنی والدہ کا سر چوم لیا، اور انہوں نے عرض کی کہ اماں، میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں، لیکن میں نے آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ رنج و غم نہ کریں۔ الحمدللہ میں نے آپ کو اپنے سے کہیں بڑھ کر ثابت قدم پایا، آپ کی باتوں نے میرا ایمان تازہ کر دیا ہے، آج میں ضرور شہید ہو جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری شہادت کے بعد بھی آپ اسی طرح صبر و شکر سے کام لیں گی۔ میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی اور امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ میرے کسی عامل نے کبھی کوئی بے جا کام کیا تو میں نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، یا اللہ، میں نے یہ باتیں فخر کے طور پر نہیں کہیں بلکہ اپنی ماں کی تسکین اور اطمینان کے لیے کہی ہیں۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہ نے انہیں دعا دی اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو، میں انشاءاللہ صابر و شاکر رہوں گی، اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر لوں۔ عبداللہ آگے بڑھے، نابینا اور ضعیف العمر ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے لگایا، اتفاقاً ان کا ہاتھ عبداللہ کی زرہ پر پڑ گیا تو کہنے لگیں کہ بیٹا یہ جسم پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زرہ ہے تاکہ دشمن کے حربوں سے بچاؤ ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو۔ اب یہ غلط نہیں تھا، لیکن انہیں پتہ تھا نا کہ یہ تنہا زرہ اس کی کیا کرے گی، اب یہ جائے اور یہ زرہ کے بغیر ہی جائے اب یہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسی وقت زرہ اتار پھینکی، سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا کہ ماں جان اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے۔ سیدہ اسماء کہنے لگیں بیٹا اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اپنے رب کی بارگاہ میں اسی لباس میں حاضر ہو جاؤ۔ تو والدہ سے رخصت ہو کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی قمیض کے دامن کو اٹھا کر کمر سے باندھ لیا اور دونوں آستینیں چڑھا لیں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے۔ ان کے ساتھ گنتی کے چند جانباز تھے، جس میں ان کا ایک صاحبزادہ ان کے ایک پہلو میں اور صفوان بن امیہ، آپ کو پتہ ہے نا صفوان بن امیہ بن خلف جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں، صفوان بن امیہ ان کا بیٹا ابن صفوان بن امیہ ان کے ساتھ تھا، وہ اینڈ تک ثابت قدم رہا ہے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ حجاج کی فوج جو ہے وہ ایک دفعہ اس کے قدم اکھڑے۔ پھر بہرحال لڑتے لڑتے، اور یہ ایک ایسا ہی سین ہے جیسا حسین رضی اللہ عنہ کے اس میں نظر آتا تھا کہ اکیلے بھی لڑ رہے ہیں تو اتنی بے جگری سے لڑ رہے ہیں کہ
خاصا وقت لگا ان کو حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے میں، اسی طرح خاصا وقت لگا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے میں۔ بہرحال ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے اور بالآخر پھر یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس وقت بھی ایک قریشی نے عرض کی کہ آپ اجازت دیں تو میں کعبہ کا دروازہ کھول دوں تاکہ آپ اس میں داخل ہو جائیں اور دشمن کی زد سے محفوظ ہو جائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی حالت میں مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا جس نے پہلے اپنے ساتھیوں کو قتل ہونے کے لیے دشمن کے سامنے لا کھڑا کیا اور اب موت سے بھاگ نکلا، اور پھر شامیوں نے پہلے کب کعبہ کا احترام کیا ہے جو اب کریں گے۔ یعنی انہوں نے پہلے بھی تو منجنیق چلائی ہے اور کچھ ڈیمیج بھی کر دیا تھا، تو اب کیا وہ میرا اندر ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ دے گا؟ تو میں اب یہ دنیا کی دل فریبیوں کا متوالا نہیں ہوں اور نہ میں موت سے ڈرتا ہوں کہ میں بھاگ جاؤں۔ اور بہرحال بالآخر پھر وہ شہید ہوئے، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ خون زیادہ بہہ گیا تھا، کوئی ایسا کاری ضرب یا کوئی ایسا شامی فوج جو ہے نا وہ ان کے اوپر نہیں لگا سکی کہ جس میں یہ کہا جائے انہوں نے ہی بہتوں کے سر کاٹے۔ یہ ایک تب کا طریقہ بڑا نظر آتا ہے، سر کاٹ لینا، سر کاٹ کے اور پھر اپنے اس پیچھے گورنر یا جس کسی کو بھی خوش کرنا ہوتا تھا اس کو بھیجنا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا، پھر اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا، تو حجاج کو خوشخبری اپنی طرف سے سنائی، اور یہ واقعہ جمادی الاخرہ 73 ہجری میں منگل کے دن پیش آیا۔ بہرحال صحیح تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے، اور شہادت کے وقت ان کی اپنی عمر 72 سال تھی اور والدہ 100 سال کی تھیں، اور خلافت تقریباً 12 سال تک رہی۔ حجاج ابن زبیر کی شہادت پر بہت خوش ہوا تھا، اور محاصرے کے دنوں میں اس نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک ابن زبیر کو قتل نہ کروں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا، نہ ہی بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ تو یہ خبر سن کر اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر کا سر کاٹ کر خانہ کعبہ کے پرنالے پر لٹکایا جائے اور جسم مقام ہجون میں سولی پر الٹا ٹانگ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے سر عبد الملک بن مروان کے پاس دمشق بھجوایا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی بات درست ہے۔ تو شامیوں نے ابن زبیر کی شہادت پر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابن زبیر کی ولادت پر خوش ہونے والے اس کی موت پر خوش ہونے والوں سے 1000 درجے بہتر تھے۔ کون تھے ان کی ولادت پہ خوش ہونے والے؟ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی موت پر خوش ہونے والے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہی پھر مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر حجاج نے لاش دینے سے انکار کر دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو حجاج کی جب یہ ساری حرکت پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی لاش کو لٹکایا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کوئی سوچے بھی مت کہ وہ کوئی کر سکتا ہے، جس کو یہ بغاوت کہہ رہے تھے شامی، تو ان کو باغی قرار دے رہے تھے نا۔ تو سیدہ اسماء نے پھر اسے کہلا بھیجا کہ میرے بیٹے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ واقعہ شہادت کے 2 دن بعد عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ انہوں نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس راستے سے مت لے کر جانا جس راستے میں عبداللہ بن زبیر کا یعنی وہ لاش جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے ہجون کے مقام پر۔ تو وہ غلطی سے یا واللہ عالم وہ ان کو اسی طرف سے لے گیا، اور انہوں نے دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا اے ابو خبیب السلام علیکہ۔ ان کی کنیت ابو خبیب بھی تھی اور ابو بکر بھی تھی۔ میں نے تمہیں اس میں پڑھنے سے منع کیا تھا، یعنی پالیٹکس میں، سیاست میں۔ تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يُعَذِّبَكَ اللَّهُ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ شہادت کے تیسرے دن اسماء رضی اللہ عنہ مقام ہجون تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے اس وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو سیدہ نے بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج بھی آ پہنچا اور کہنے لگا وہ ملحد تھا اور اس کی یہی سزا تھی۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ روزے دار، نمازی اور متقی تھا۔ تو حجاج نے بڑی حکارت کے ساتھ کہا کہ چلی جاؤ تم یہاں سے، اور تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا میری عقل نہیں سٹھیائی، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور وہ مختار ثقفی، یہ بھی ایک عجیب آدمی تھا، اور اس نے جس طرح سے کہ اہل بیت سے محبت کو کیش کرنے کی کوشش کی، وہ جو عبداللہ بن زیاد تھا نا، ابن زیاد، حضرت حسین کی شہادت کا مین جو کلپریٹ ہے، اس کو اس نے قتل کیا تھا مختار ثقفی نے، اور اس کا سر بھیجا تھا ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اور عبداللہ بن عباس اس وقت ایک بوڑھے انسان ہو چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا مختار ثقفی نے ہم اہل بیت کا بدلہ لے لیا عبید اللہ بن زیاد سے۔ تو ان کے جو دوسرے حضرت علی کے بیٹے ہیں نا، محمد بن حنفیہ، وہ خاموش رہے، کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اب یہ تو اپنی اس میں ایک وہ ان کو لگا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے حسین کے قاتل کا یہ انجام ہو گیا ہے، لیکن دراصل مختار ثقفی نے جو کیا ہے اس کے کوئی اور ہی عزائم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کذاب مختار ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا، رہا سفاک سو وہ تو ہے۔ تو حجاج نے تنزن کہا اے ذات النطاقین، سچ کہنا اللہ کے دشمن کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ذرا ظلم اور وہ اس کی نا انتہا دیکھیے، کہ کوئی گلٹ نہیں ہے، کوئی گلٹ نہیں ہے۔ ہاں شقیق اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی، اور یہ بالکل حقیقت ہے انشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہتا تھا۔ ہاں اللہ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں، یہ میں ہی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کھانا نطاق سے باندھا تھا۔ تو حجاج اتنی جو ماں کی بے باکانہ گفتگو ہے اس سے سناٹے میں آ گیا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہا جب حجاج بن یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے بیٹے کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا، تو انہوں نے کسی ذریعے سے عبد الملک کو دمشق پیغام بھجوایا۔ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر بھی محاصرہ مکہ کے دوران میں آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکوا دی، تو وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر نکلے اور عبد الملک کے پاس دمشق پہنچے۔ عبد الملک عروہ سے بڑی محبت اور تکریم سے پیش آیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر جگہ دی۔ یہ تکریم کرتا تھا، اہل مدینہ کی بھی بڑی تکریم کرتا تھا۔ اہل مدینہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے عبد الملک کو، اور وہ کہتا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ کچھ کروں، لیکن پھر مجھے خیال آ جاتا ہے کہ وہاں تو سعید بن مسیب ہیں، وہاں یعنی جو علماء کرام ہیں، مجھے ان کا خیال آ جاتا ہے۔ بہرحال عروہ نے اسے مکہ کے سارے حالات بتائے اور اسے درخواست کی کہ حجاج کو ابن زبیر کی لاش سیدہ اسماء کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا جائے۔ عبد الملک نے ایک انتہائی غضبناک خط لکھا حجاج کو، اور کہ فوراً جو ہے وہ لاش ماں کے سپرد کرو، تو پھر اس نے سپرد کر دی، اور پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو غسل دلوایا پاس کھڑے ہو کے، اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جسے سیدہ نے ابن زبیر کی لاش ان کے حوالے کیے جانے پر خوشخبری سنائی اور مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ ہم ایک ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفن میں لپیٹتے جاتے تھے۔ جب سارے اعضاء کا غسل ہو چکا تو سیدہ اسماء نے اپنے لخت جگر کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ہم سب نے جنازہ پڑھ کر ابن زبیر کو مقام ہجون میں سپرد خاک کیا۔ سیدہ اسماء ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے فرزند کا جثہ دفنا کر مطمئن نہ ہو جاؤں، اور اپنے بیٹے کی شہادت کے ساتھ 20 یا 100 دن کے بعد وفات پائی، اور وفات کے وقت عمر ان کی لگ بھگ 100 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے زمانے میں ایک دن اتفاق سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، مصعب بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی فرام another مدر، اور عبد الملک بن مروان، یہ چاروں مسجد حرام میں جمع ہو گئے۔ کسی نے تجویز پیش کی کہ ہم سب رکن یمانی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی دلی دعا مانگ لیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر اٹھے اور دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک حجاز کی خلافت مجھے عطا نہ کر دے۔ ان کے بھائی مصعب بن زبیر اٹھے اور انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک عراق کی ولایت نہ مجھے مل جائے اور سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ میرے نکاح میں نہ آ جائے۔ پھر عبد الملک اٹھے اور دعا مانگی کہ اے دونوں جہانوں کے مالک مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا
جب تک کہ مشرق و مغرب پر میری حکومت نہ قائم ہو جائے اور میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جانشین نہ بن جاؤں۔ اور سب سے آخر میں عبداللہ بن عمر اٹھے اور انہیں دعا مانگی، اے اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا اور اس عالم میں مجھے جنت عطا فرمانا۔ اور کوئی ایسی قبولیت دعا کی وہ گھڑیاں تھیں کہ ان سب کی قبول ہوئی ہیں، ان سب کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ابن زبیر کو حجاز اور عراق اور مصر کی خلافت ملی، مصعب بن زبیر کو عراق کی ولایت ملی، اور سکینہ بنت حسین ان کے نکاح میں بھی آئیں۔ عبد الملک بن مروان کابل اور مکران یعنی بلوچستان مراکش تک کا فرما روا ہوا، اور عبداللہ بن عمر تو پھر عبداللہ بن عمر ہیں۔ ان کے جو ذاتی حالات واقعات تھے، انہوں نے اپنی خلافت کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ عائشہ تمہاری جو قوم ہے وہ بھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تو ان کو برا لگے گا کہ اگر میں کعبہ کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ سے تعمیر کروں، ویسے میرا دل چاہتا ہے لیکن میں نے نہیں کرنا ورنہ یہ لوگ جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے۔ پھر یہ جب تھے عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے، ان کے پاس عمارت تھی تو انہوں نے کعبہ کو بلڈ کروایا تھا ریکٹینگل، اور حتیم بھی کعبہ کے اندر تھا۔ اور اس وقت بعد میں پھر حجاج نے یہ کہ اب یہ تو عبداللہ بن زبیر کے کریڈٹ ہو گیا، یہی بات ہوتی ہے، یہ جو ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی پیٹی پیٹی، یہ فلاں کا شروع کیا ہوا پروگرام ہے، اس کو ہٹاؤ کیونکہ اس کا نام ہے، یہ کرتی ہے پالیٹکس، آپ کی نظر اس چیز سے آگے جانے ہی نہیں دیتی۔ تو اس نے وہ گروا کے دوبارہ وہ کر دیا۔ اس کے بعد لیٹر آن عباسی خلفاء میں سے کسی نے ارادہ کیا تو تب اس وقت امام مالک رحمہ اللہ نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لا تجعل الکعبہ ملاعبۃ للملوک، کہ کعبہ کو بادشاہوں کی کھیل کا کھلونا نہ بنا لو۔ اس کے بعد پھر کوئی آئے گا اور کہے گا کہ ادھر تو فلاں کا نام ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ بہرحال ایک یہ ان کا کارنامہ تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا غلاف جو ہے اور خوشبو والا خوبصورت غلاف وہ بھی عبداللہ بن زبیر نے چڑھوایا تھا۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ سے بے پناہ محبت تھی، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنی خلافت کے دور میں یہ بھیجا کرتے تھے حضرت عائشہ کو وظیفہ، درہم دینار جو کچھ آتا تھا اس میں سے، اور سیدہ عائشہ کیا کرتی تھی اس کا اسی وقت صدقہ، اسی لمحے جو ہے وہ جھولی جھاڑ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ خالہ کو نا آئندہ پیسے نہیں بھیجنے، وہ تو سارے ایک دم خرچ کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے تو ناراضگی کا اظہار کیا، انتہائی برہم ہوئی، اور انہوں نے کہا اس نے یہ کہا ہے، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تو اس سے کبھی بات ہی نہیں کروں گی۔ اب یہ اتنے پریشان، اتنے اپسیٹ کہ اب میں کیا کروں، اور معافیاں مانگے وہ معاف نہ کریں۔ پھر ان بٹوین کچھ لوگ پڑے، انہوں نے کہا ام المومنین کوئی مومن کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، یہ آپ کے اپنے بھانجے ہیں، اور اس طرح کی ساری انہوں نے پھر اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ بلکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے پلان یہ بنایا کہ کہا کہ ہم آ جائیں اندر، ہم نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم سب آ جائیں، انہوں نے کہا سب آ جاؤ، تو انہی میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ تو وہ جا کے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور یہ بھی روئیں اور حضرت عائشہ بھی روئیں۔ اور وہ لوگ جیسے قسم اگر کفارہ دیتے تھے نا تو وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں تھے کہ گن کے 10 مسکینوں کو کھانا، وہ پھر جو کفارے دیتے تھے وہ کئی عرصہ دیتے رہتے تھے، اور کئی غلام آزاد اور کئی کھانے کھلاتے تھے۔ یعنی یہ ایک انسان کی اپنی من تطوع خیرا فہو خیر لہ والی بات ہے نا۔ تو ایک یہ ان کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوب یاد تھیں، بہت سی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، فقہی مسائل میں ان کی رائے جو ہے وہ بہت مجتہدانہ ہوا کرتی تھی، شعلہ بیان خطیب تھے، اور گونجتی تھی آواز، ایسے بلند آواز تھے کہ ان کی آواز پہاڑوں سے ٹکرایا کرتی تھی۔ ان کے والد جو ہیں زبیر بن عوام، جب ان کی وفات ہوئی تو وہ قرض چھوڑ کر گئے تھے۔ 2 مقامات پر ان کی زمین تھی اور مکانات تھے، اور یعنی پراپرٹی کافی تھی، لیکن ان کے ذمے قرض تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھواتے تو وہ کہتے تھے مجھے قرض دے دو تاکہ میرے پہ ذمہ ہو کہ میں نے ضرور تم لوگوں کو واپس کرنی، کیونکہ امانت اگر ضائع ہو جائے تو پھر وہ واپس کرنے کا ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو انہوں نے ہی مینیج کی ساری اپنے والد کی جو جائیداد ہے اس کو مینیج کیا، اور پھر اپنے والد کا
قرض اتارا، اور کئی سال کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 4 سال لگے تھے. 4 سال بعد پھر جو بچا تھا اس میں سے تو وہ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں میں اور بہنوں میں سب میں بانٹا تھا، جو بھی اس وقت ان کی بیوائیں بھی تھیں اور ان میں. اور شکل و شباہت میں اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت ملتے جلتے تھے. سفید رنگ، اکہرا بدن، رخساروں پر گوشت کم، پیشانی بلند، آنکھیں قدرے اندر کو دھسی ہوئی. بعض مورخین کا بیان ہے کہ ان کے چہرے پر بال نہیں تھے یا بہت کم تھے، البتہ صورت نہایت باروب تھی. جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر بے دریغ چلاتے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے، خبیب، ثابت، حمزہ اور عباد. ان کی اہلیہ خولہ بنت منظور فزاریہ سے. 4 بیٹوں ہاشم، قیس، عروہ اور زبیر کی والدہ ام ہاشم بنت حلہ بن منظور تھیں. پھر اسی طرح اور بھی ان کی بیویاں تھیں اور بھی ان کے کچھ بیٹے تھے، اور ام ولد سے بھی ان کی کچھ اولادیں تھیں. حجاج نے جب مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا تو حمزہ اور خبیب، جن کے نام پر ان کی کنیت تھی ابو خبیب، اپنے والد کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کی پناہ میں چلے گئے تھے. انہوں نے اپنی جانیں بچائیں بیسکلی. تو البتہ ایک صاحبزادے زبیر نے آخر دم تک اپنے والد کا ساتھ دیا تھا. اور آخری بات یہ کہ سرکاری رقوم کو انتہائی احتیاط سے خرچ کرتے تھے، بالکل بے درے، کسی ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، ایسے نہیں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ کچھ لوگ ان کو بخیل کا لقب دینے لگ گئے تھے، حالانکہ وہ بخیل نہیں تھے، لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری رقوم ہے اس میں بذات خود اسراف کیسے کر سکتا ہوں. ازواج مطہرات کی خدمت میں کشادہ دلی سے دیتے تھے، کعبہ کی مرمت، تعمیر وغیرہ پر کشادہ دلی سے صرف کیا کرتے تھے، لیکن ناجائز بنو امیہ کی طرح دولت لٹانا اور بہت زیادہ کھلے ایسے خرچ کرنا اس کے یہ قائل نہیں تھے. اور ایک بات یہ انتہائی پینفل کہ یہ سارے جو پرفتن وقت ہیں ان میں ایک ام المومنین ابھی تک زندہ تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حرہ بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی دیکھی ہے، اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی دیکھی ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.